بسم الله الرحمن الرحيم يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم صدق اللہ العظیم. یہ دوستو آج سورہ مائدہ کی آیت نمبر 16 پڑھی گئی. اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا، ہمیں مخاطب کر دیا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور نور آ گئی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور کتاب مبین کھلی ہوئی واضح کتاب بھی آ گئی. میرے دوستو، انسان کے کسی بھی منزل پہ پہنچنے کے لیے بنیادی طور پر 3 نصب العین ہونا چاہیے. زندگی کا ٹارگٹ انسان کو، مومن کو 3 ہونا چاہیے. ایک تو یہ کہ یہ پتہ ہو سب سے پہلے کہ ہماری منزل مقصود کیا ہے، ہمیں کس مقام تک جانا ہے. ایک اس کی تعین بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے، پوری دنیا کے لیے. دوسرے یہ کہ جس مقام و جس منزل تک جانا ہے ہم خود نہیں جا سکتے، ہمیں راستے کا علم نہیں ہے، ہمیں کوئی راہبر چاہیے جو منزل تک ہمیں اپنی معیت میں اپنے ساتھ لے چلے. 2 اور تیسرے یہ کہ راستہ بے شمار گھاٹیوں کا ہے، وادیوں کا ہے، خش و خاشاک ہیں، کانٹے ہیں، دشمن ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، شیر ہے، چیتا ہے. اس سے کیسے بچا جائے گا رات کی تاریکی میں یا دن کی روشنی میں؟ اس کے لیے انسان کو 2 چیز کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ روشنی ہو، اور دوسرے یہ کہ قوت دافعہ ہو. انسان کے پاس ایسی چیز ہو کہ موذی چیزوں سے اپنے آپ کی وہ حفاظت کر سکے، سیفٹی کر سکے. پہلی چیز کے لیے ہمارا نصب العین سب مسلمانوں کا ایک ہی ہے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر اس کو بے سود اس کی محنت ہے، بے سود اس کا عمل ہے، اور اس محنت پر اس کو کچھ نہیں ملے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پنڈت کو دیکھا، ایک جوگی کو، ایک قسیس کو، کہ عبادت میں تھکائے ہوا ہے، نہ تو کھاتا ہے نہ پیتا ہے، اور ہر وقت مشغول عبادت ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لمبا سانس لیا، قرآن کی ایک آیت پڑھی، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. عاملہ محنت کر رہا ہے، ناصبہ تھکائے ہوا، کھاتا بھی نہیں پیتا بھی نہیں. جوگی لوگ نہیں نہ کرتے. ہمارے اسلام میں کہ کھاؤ پیو، کلو وشرب وعبد ربک، اور کھا کر کے عیاشیاں نہ کرو. قرآن نے کہا کھاؤ پیو وعبد ربک، رب کی حتی یاتی کل یقین، جب تک کہ موت نہ آ جائے. یقین سے مراد وہ یقین نہیں جو تبلیغی جماعت والا یقین. یقین سے مراد قرآن کا یقین. موت یقینی ہے، اس کا کوئی ملحد بھی انکار نہیں کر سکتا. اچھا بابا، تو کیا کہا حضرت عمر نے کہ بے مطلب کا تھکائے ہوئے اپنے آپ. لیکن حاصل اس کا یہاں بھی محروم نعمت ہے اور وہاں بھی.
गिरफ्तार आजाब होगा। कहा आमिलतुन नासिबा, खूब मेहनत कर रहा है लेकिन नासिबा थका हुआ है। तस्ला नारन, कहां पहुंचेगा ये? ओए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो पहला नस्बुल ऐन क्या है हमारा आपका? नहीं, बिल्कुल ये वादा बिल्कुल सही बोला। जन्नत है आपका टारगेट, तो फिर आज तक की इबादत रहेगा दोस्त। अस्अलुका रिज़्क़, अल्लाह के रसूल ने कहा अल्लाह मैं तेरी खुशी चाहता हूं। व अऊज़ु बिका मिन सखतिक, और तेरे गजब से पनाह चाहता हूं। अरे अल्लाह मिलेंगे तो खुद ही जन्नत मिलेगा ना यार, क्या जाब, कितना चिल्ला लगाया, नहीं लगाया बहुत दिन से, इसीलिए धोखा खा गया। अल्लाह ताला ने क्या कहा? या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई, आगे तुम पढ़ो, इला रब्बिक। तो पहले रब है या पहले जन्नत है? तो फिर आपने क्यों जवाब गलत दे दिया? तो अस्तगफिरुल्लाह। हमारा टारगेट कौन है? रब्बुल जलाल है, जन्नत नहीं है टारगेट हमारा। अरे बादशाह मिल जाएगा तो खजाना की हर चीज मुझे मिलेगी, और खजाने की हर चीज मिल जाए और रब्बुल जलाल नहीं मिले तो फिर तो एक न एक दिन छिन जाएगी, एक न एक दिन छिन जाएगी। तो पहला टारगेट होना चाहिए हम सबका, इबादत का भी मकसूद अल्लाह है, रियाजत का भी मकसूद अल्लाह है। जब न कहा था किसने? एक बीबी ने कहा था, हम बीबी के इतना भी अकल नहीं रखते, हम अपने आप को बोलते हम चौधरी, लेकिन अकल बीबी के इतना भी नहीं है। वो कौन बीबी? बीबी राबिया बसरिया। एक हाथ में पानी और एक हाथ में आग, जज्ब की कैफियत में थी। लोगों ने पूछा कहां जा रही हो राबिया? कहा जा रही हूं जहन्नम में आग लगा दूंगी और दोज़ख में पानी डाल के बुझा दूंगी। लोगों ने अपने मतलूब को बदल दिया, मकसूद को बदल दिया। कोई इबादत करता है जन्नत की तलब में और कोई इबादत करता है जहन्नम के पनाह चाहने के लिए। मकसूद तो अल्लाह है, इसलिए कोई इबादत ही नहीं करता। कहा जन्नत में आग लगाऊंगी और दोज़ख में पानी डाल दूंगी, न जन्नत रहेगी न जहन्नम, अल्लाह रह जाएगा। कितनी बड़ी बात कर दिया बीवी ने। लोग कहते बीवी को अकल कम है, वो कितने मर्दों से ज्यादा अक्लमंद है जी। कितनी प्यारी बात कर दी। अच्छा बाबा तो लंबी बातें ना करो, सुनो। मकसूद, टारगेट, मंजिल। मंजिल कहां है? इरजिई इला रब्बिक। कुरान कहता है फफिर्रू इलल्लाह, लोगो भागो। कहां भागो? कहां भागो? अल्लाह की तरफ भागो। अल्लाह की पनाह में आ जाओगे तो कोई सता नहीं सकता, कोई नहीं सता सकता। फफिर्रू इलल्लाह, हुजूर फरमाते हैं इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन, मैं खुला हुआ डराने वाला हूं तुमको। कि मकसूद कहां हो? अरे बाबा कुरान में सुनते हो ना, हम कभी कभी पढ़ते हैं, आप सुनते रहते हो, बस आप सिर्फ सुनने के लिए सुनते हो। हम लोग सुन्नी है ना, सुन्नी लोग सिर्फ सुनते हैं, सुन सुन के हम सुन हो गए। इंजेक्शन ऐसा लग गया सुनने का कि सुन हो गए। सुन किसको बोलते? बेहिस हो गए, बेजान हो गए। अच्छा अल्लाह ने क्या कहा है जी? क्या कहा है? पढ़िए तो, आप पढ़िए। फ़इज़ा बरिक़ल बसर व ख़सफ़ल क़मर व जुमिअ शम्स वल क़मर यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन ऐनल कल्ला ला वज़र इला रब्बिका यौमइज़िनिल। तुम्हारा ठिकाना कौन है? ये मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूं कि आपका ठिकाना कौन है। टारगेट मुतय्यन कीजिए, जिंदगी का नस्बुल ऐन फिट कीजिए कि मेरा जिंदगी का नस्बुल ऐन कौन है? इला रब्बिका यौमइज़िनिल मुस्तकर। तुम्हारा मुस्तकर कौन है? अल्लाह। ये कुरान है, दोनों आयत मैंने कुरान की पढ़ दी। तो मालूम ये हुआ कि हमारा नस्बुल ऐन कौन है? टारगेट कौन है? हमें हासिल किसको करना है? अल्लाह तक। जाना कहां है? नो जहन्नम नो जन्नत।
وہ ملیں گے تو سب ملیں گے، وہ ملیں گے تو سب ملے گی، اب وہ نہیں ملے تو کچھ نہیں ملے گی۔ یہ ایسی جگہ ملے گی جہاں استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اچھا بابا ایک بات، ایک چیز ہو گئی متعین ہو گئی۔ اب دوسری چیز ہم کو لینا ہے ایک راہبر۔ جماعت والے ساتھی بولتے ایک راہبر ہونا چاہیے۔ کہاں کا ہونا چاہیے بھائی؟ محلے کا ہونا چاہیے۔ کون راہبر ہو؟ مقامی۔ اللہ اکبر، ہمارا راہبر کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لو جزاک اللہ خیر، راہبر کون ہے ہمارا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جی، جو ہمارے ہی راہبر نہیں ہیں، تمام انبیاء کے بھی راہبر ہیں۔ اگر ہم نے کوئی راہبر بنایا ہے ان کو تو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کوئی بہت بڑا ادا نہیں کر دیا۔ ہم سے پہلے اللہ نے ان کو راہبری کا مقام دیا۔ سارے نبیوں سے پوچھا کہ یہ جب آئیں گے تو لَتَنْصُرَنَّهُ، ان کی کیا کرنا؟ وَلَتُؤْمِنَنَّ، اور ان پر ایمان بھی لانا۔ تو راہبر ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے دنیا اور آخرت کی پر خطر وادیوں کا علم ہے، تمام خطرناک گھاٹیوں سے واقف ہیں، اور ہر فوز و فلاح کامیابی کی شاہراہ کو جانتے ہیں۔ ان تمام کی تمام اللہ پاک کی عنایات کے رحمتوں کے دروازے کو رسول اکرم جانتے ہیں، ہم نہیں پہنچ سکتے۔ تو ہمارا راہبر کون ہے؟ دو بات سمجھ لی الحمدللہ، آپ نے آیت سمجھ جا جائے گی۔ اب تیسری چیز ضروری ہوئی کہ روشنی مل جائے۔ کیا مل جائے؟ روشنی، تاکہ رات کے اندھیرے میں، وہ سلالہ میں ایک دفعہ تھا تو یہ کتنا بڑا کالا بالکل سیدھا دیوار سے سٹ کر کے ایک سانپ تھا، اب بڑا چمک رہا تھا۔ تو یہ عرب لوگ رکھتے ہیں چھڑی، خزران بولتے ہیں، جب والی لوگ خزران۔ تو میں نے سمجھا شاید کسی عرب کی چھڑی یہاں بھول گئی ہے، بہت بیش قیمتی ہے یہ۔ تو میں نے کوشش کیا اس کو اٹھانے کی، جیسے میں نے اس کو پکڑا تو میں اتنی دور کود کے بھاگ گیا۔ اور سچ میں سانپ تھا، وہ بہت خطرناک سانپ کہ اگر کاٹ لے تو سفایا۔ اللہ کا شکر کہ میں نے دم پکڑا، سر نہیں پکڑا اس کا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر روشنی ہوتی اب میرے علم میں ہوتا تو میں اس کو ہاتھ لگاتا تھا؟ ہرگز نہیں کہ دم دبا کے بھاگتے۔ ہمارے اردو والے بولتے دم دبا کے بھاگا جی۔ اچھا بھائی، تو اندھیرے کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے اس کو میں نے پکڑنے کی کوشش کی، وہ کھسکنے لگا تو میں بھاگ گیا۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تم کو روشنی بھی دی ہے۔ کیا دی ہے؟ روشنی۔ اللہم صلی علی محمد، ضرور کثرت سے پڑھا کرو دوستو۔ کبھی تو زندگی میں ایک بار پیارے رسول کو دیکھو، یہ الفاظوں میں نہیں تمہارے قید ہوں گے۔ وہ ریموٹ پر عارف بھائی نہیں آنے والے ہیں، ریموٹ سے ٹی وی تو چالو ہو جائے گا جی، لیکن رسول کی زیارت ریموٹ پہ نہیں ہوگی۔ اس کے لیے کثرت درود چاہیے، کثرت۔ کبھی دیکھو تو صحیح، آپ دنیا میں کوئی مائی کا پوت ایسا نہیں آیا، سچی بول رہا ہوں، رب ذوالجلال کی قسم، عرش عظیم کے رب کی قسم، آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ نہیں آیا۔ وہ سارے رسولوں کے امام ہیں بابا۔ اب اللہ تعالیٰ نے، ہم تھوڑے نہ کریں، اللہ نے خود کہا دیا نورن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، لیکن وہ رضویوں والا نور نہ لے لیجیے گا ورنہ ہم سے جھگڑا ہو جائے گا آپ کا۔ ہاں، وہ دوسرے والا نور نہیں لانا ہے، ہمارے رسول نور ہیں، لیکن نور سمجھیے کیا ہے۔ اچھا بابا، تو روشنی بھی دے دی اللہ نے، لیکن روشنی ہے، لیکن آپ کے پاس نو اپنے دفاع کے لیے آپ کے پاس اسلحہ نہیں ہے تو کوئی بھی حملہ کر دے گا۔ تو اللہ نے کہا میں نے تم کو رسول بھی دے دیا، یہ روشنی ہے، اور قرآن کریم بھی دے دیا، اب تمہارے دائیں بائیں کوئی نہیں آئے گا، نہ ابلیس آئے گا، نہ شیطان آئے گا، نہ کافر آئے گا، نہ مشرک آئے گا۔ شرط یہ ہے کہ تم
امام کو رسول کو ساتھ رکھو اور قرآن کا ساتھ رکھو، تم جنت تک آ جاؤ، تم کو کوئی راستے میں رکاوٹ نہیں آئے گی۔ اور جہاں جہاں تم رسول کو چھوڑو گے اندھیرا آئے گا، اور جہاں جہاں قرآن کو چھوڑو گے وہاں دشمن تم پر فائرنگ کرے گا۔ اب چوائز کر لینا ہے، بہت آسان ہے، قرآن سمجھ لینا کہ اللہ مقصود ہے، ہمارے رہبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جو رہبر ہے وہی نور ہے، جو رہبر ہے وہی نور ہے۔ اور دفاع کے لیے اللہ نے کیا دے دیا؟ قرآن کریم دے دیا۔ اللہ کہتے ہیں سنو، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ کل میں نے پرسوں میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سنیے، تم سب کا عقیدہ ہے، لڑائی مت کرو مجھ سے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں۔ نورانی گروپ بھی بولے گا نور ہیں کراچی میں، ٹھیک ہے بھائی، میں نے مان لیا میں کہ نور ہیں۔ اللہ کہتے ہیں سنو، یہ اتنے بڑے نور مجسمہ مکرم ہیں کہ تم ان کے شاہراہ پہ چلو گے تو تم بھی اندھیرے سے روشنی میں آ جاؤ گے اور تم بھی نور بن جاؤ گے۔ اب کیا چاہیے؟ تم بھی نور بن جاؤ گے۔ دیکھو قرآن خود کہتا ہے، ہم نہیں کہتے ہیں، یخرجہم من الظلمات لے۔ اب کائے کے لیے جھگڑا کر رہے ہو بابا؟ جھگڑا کیوں کر رہے ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور، ان کے طریقے پہ چلو گے تو کیا ہو جائے گا؟ کیا حاصل ہو جائے گا؟ کیا حاصل ہو جائے گا؟ نور حاصل ہو جائے گا۔ اور نور سے کیا مراد دوستو؟ 2 دن پہلے میں نے بتا دیا تھا کہ نیکی کی طرف طبیعت چلنے لگے تو اللہ کا شکر ادا کرنا کہ طبیعت نور میں نور آ گیا۔ ٹی وی سے نفرت ہونے لگے، کان کھول کے سنو، یہ بہت بڑا دجال ہے، تو سمجھ جانا کہ بہت زیادہ سے زیادہ چلو نیوز سن لو، لیکن اس میں بھی بڑی مصیبت ہے۔ اس میں ایک آتا ہے، فیروز بھائی کیا بولتے، ایڈ، اس میں ایک بہترین ڈانسر آئے گی لاہور کی، بس وہ 2 ہی منٹ میں ایمان ختم۔ دیکھو کتنا شیطان شاطر ہے، عیار ہے۔ عیار سمجھتے ہو؟ اب مکار، عیار اور مکار میں بڑا فرق ہے جی دلی والے۔ عیار ہے بہت بڑا، کیا سنائے گا یار؟ دنیا کی خبر ذرا سن لیتا ہوں، اور اسی میں سلو پوائزن ڈال دیا ایڈ، اور ایڈ نے کر دیا آپ کو نہیں بھائی، ایڈ نے پیدا کر دیا ایمان میں ایڈ سے، ہاں نعوذ باللہ۔ چلو بابا ٹھیک ہے، تو کر دیا ایمان میں ایڈز۔ اب ایڈز کی بیماری لگ جائے گی تو پھر ایمان پنپے گا؟ فجر میں نیند کھلے گی؟ قرآن کی تلاوت کی طرف طبیعت جائے گی؟ نہیں جائے گی۔ اور جب طبیعت رسول اکرم پر تنہائی میں درود پڑھنے کو چاہے تو سمجھو کہ اللہ تیرا شکر ہے، ذکر کی توفیق ہو گئی راستے میں، سمجھو اللہ تیرا شکر ہے کہ نور آ رہا ہے۔ راستے میں نگاہ نیچی کر کے چل رہے ہیں، سمجھ لو کہ اللہ کی طرف سے نور آ رہا ہے۔ نگاہ بد پڑ گئی، مان استغفار پڑھ کے اللہ کی جناب میں حاضری دے دی۔ آدم سے پھل کھایا، صبح سے شام ہی نہیں ہوئی تھی۔ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے صبح میں پیدا کیا، جان اس میں صبح میں ڈالی گئی، اور حوا علیہ السلام نے کہ درخت کا پھل ان کو شام کو کھلوایا 4 بجے کے قریب عصر کے وقت، اور مغرب سے پہلے وہ آؤٹ آف جنت ہو گئے۔ یعنی ایک دن بھی جنت میں ہے ایک دن بھی نہیں رہ پایا۔ اللہ نے یہ بھی نہیں کہا اتنا پیارا بچہ میں نے اپنے ہاتھ سے بابو کو پیدا کیا ہے، اللہ نے ہاتھ سے بنایا آدم علیہ السلام کو، لیکن اللہ نے کہا نہیں نہیں، اینٹی وائرس آئے گا تو کمپیوٹر تیرا کام کرنا چھوڑ دے گا، جا۔ اب 2012 کا جب تک کہ لوڈ نہیں کرے گا اس وقت تک نہیں بنے گا۔ چلو بابا اب قرآن تو دیکھ لو، اللہ سے ہدایت مانگو۔ اس لیے دوستو طبیعت کبھی بھی نیکی کی طرف چلے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے، اور طبیعت میں دیکھیے کہ سستی آ رہی ہے تو سمجھ جائیے کہ کہیں سے کوئی وائر
ہاں اس کو درست کیجئے، وہ ہے استغفار۔ استغفار کی نعمت بہت بڑی ملی ہے ہم سب کو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ لے کے آئے یہ ہدایت کا طریقہ ہے، صراط مستقیم پر آپ کو چلائے گا۔ سنت میں بڑی برکت ہے، سنت میں دیکھنے میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی لیکن اس میں برکت بہت ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سنت کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کس کے ساتھ ہے؟ ذرا ترجمہ تو دیکھیے، بہت آسان ترجمہ ہے۔ یہدی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ ہدایت، جس سے اللہ ہدایت کرتا ہے اس کو جو تابع ہو اس کی رضا کا، من اتبع رضوانہ، اور رضوان ملے گا نور سے اور کتاب سے۔ وہ پہلے آ گیا نا، نور و کتاب مبین۔ سبل السلام، سلامتی کی راہ ہے۔ اللہ ہم سب کو سلامتی کی راہ ہے۔ اللہ دنیا میں بھی سلامت رکھے اور ایمان کو بھی سلامت رکھے اور سلامتی سے اللہ اپنی ذات تک پہنچا دے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور ان کو نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی میں۔ ہمارے رسول کو اللہ نے کہا وہ خود مکمل نور ہیں، تم بھی نور بننا چاہتے ہو تو رسول اکرم کے ساتھ ساتھ آ جاؤ، تم کو اللہ کیا کریں گے پھر؟ اندھیرے سے بِإِذْنِ ہی، اللہ اکبر، اللہم لک الحمد۔ اللہ نے کہا بِإِذْنِ ہی، اپنے حکم سے۔ کہو الحمدللہ۔ آپ مسجد میں آئے اپنی مرضی سے یا اللہ کے حکم سے؟ دیکھو اسی میں مزہ آتا ہے جی۔ آپ ابھی یہاں بیٹھے اپنی مرضی سے یا اللہ کے حکم سے؟ گویا کہ اللہ نے آپ کو چوائس کر لیا، اللہ نے آپ کو چوائس کیا ہے۔ کس لیے؟ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ان کو چلاتا ہے سیدھی راہ۔ کن کو؟ جو لوگ اللہ و رسول قرآن، نبی پاک اور قرآن کی اتباع کریں گے تو اللہ ان کو سلامتی کی راہ لاتے لاتے اندھیروں سے نکالے گا، روشنی میں پہنچا دے گا، اور یہ روشنی کا راستہ صراط مستقیم ہے، یہ اللہ تک بندے کو پہنچا دے گا۔ اللہ ہم کو، آپ کو، سب کو اپنی رضا نصیب کرے۔ بس بابا، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ یا اللہ معاف کر دیجیے، درگزر کر دیجیے۔ اللہم اخرجنا من الظلمات الی النور، اللہم اخرجنا من الظلمات الی النور، اللہم اخرجنا من الظلمات الی النور، وجنبنا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، وبارک لنا فی اسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا۔ اے اللہ محض اپنے فضل سے ہم سب کو اندھیرے سے روشنی کی طرف رواں دواں کر دیجیے۔ اے اللہ ہماری طبیعت کو نیکی سے جوڑ دیجیے اور برائی سے طبیعت کو توڑ دیجیے۔ الہ العالمین، برائی سے طبیعت کو چھڑا دیجیے اور نیکی سے ہماری طبیعت کو ملا دیجیے۔ اے اللہ ہمیں اپنے رسول اکرم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق فرما۔ اے اللہ قرآن کے نور سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں روشن کر۔ اے اللہ ہمارے درس کا مکمل اجر و ثواب ہم سب کی جانب سے، ہمارے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں ہم سب کی جانب سے بطور تحفے کے پیش کر دیجیے، اور اس کو ہمارے لیے سعادت دارین کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اے اللہ خزانہ نبوت سے جس طرح ہدایت سب کو نصیب ہوئی ہمیں بھی تو نصیب کر دے۔ اے اللہ محض اپنے فضل سے جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ بے روزگار کے لیے حلال روزی کا دروازہ کھول دیجیے، جو لوگ حلال روزی کما رہے ہیں ان کی روزی میں برکت ڈال دیجیے۔ اے اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل سے قبول کیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، سبحانک اللہم وبحمدک۔